الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ بدیع الزمان فی دروسی رمضان کے زیر اہتمام دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا، دوسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس عشرے کے بارے میں تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، وجود کائنات، وجہ کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ وہ مغفرت کے حوالے سے ہے، تو آج کے درس قرآن میں مغفرت رمضان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ 24ویں پارے کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ محبوب جی اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، آسمان سے لے کے زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، انہوں نے تمام خلا کو پر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی، میرے بندو، تم گناہ کر کے تھک چکے ہو، آ جاؤ میرے پاس، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے پاس تم آؤ گے، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس وجہ سے کہ میں ہی تو رب ہوں جو تمام تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اکتب، اے قلم لکھ۔ اس نے کہا ما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔
उसने कहा मा अक्तुब, या अल्लाह मैं क्या लिखूं। तीसरी मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उक्तुब, ए कलम लिख। कलम ने कहा मा अक्तुब, या अल्लाह मैं क्या लिखूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी अर्श फरश लो कुर्सी कायनात का निज़ाम कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे सबसे पहले जुमला लिखवा दिया, ए कलम ये लिख, इन्ना रहमती वसियत अला ग़ज़बी, हमेशा मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर गालिब रहेगी। तो इस वजह से हम अल्लाह के दर से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह के बगैर कौन है जो हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और इंसान तो निस्यान से है, भूल जाता है, ख़ता का पुतला है। और वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान तो कमज़ोर और ज़ईफ़ है। और शैतान ने तो कसम खाई कि या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इसको ज़रूर राह से भटकाऊँगा, इसको गुमराह करूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि तू इसको भटकाता रहे, एक मरतबा आके कहेगा या अल्लाह मेरी तौबा, मैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। और मिसाल है कि अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पे एक मिसाल ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि अगर छोटे बच्चे ने रोज़ा रखा हो तो माँ हर आधे घंटे के बाद बच्चे का पता लेती है, तो भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। अल्लाह हम पे नज़र रखे हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक लम्हे की खबर रखे हुए हैं। तो हम एक बार तो तौबा इस्तिग़फ़ार तो करके देखें। हमारे मुआशर सोसाइटी में एक बात ये भी मशहूर है, पता नहीं हमें हमारी माफ़ी होती है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह माफ़ करते हैं कि नहीं। तो भाई माफ़ी ज़रूर है, ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। तू आ तो सही। अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है, समंदर कहता है या अल्लाह हमें हुक्म दे हम इसके ऊपर चढ़ जाएं। ज़मीन कहती है या अल्लाह हुक्म दे इसको निगल जाऊं। पहाड़ कहते हैं या अल्लाह इसके ऊपर हम गिर पड़ें। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बंदा है तो इसको पकड़ लो, अगर मेरा बंदा है तो इसको छोड़ दो, मुझे इसकी तौबा का इंतज़ार है। इस वजह से हम कभी भी ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीदी कुफ्र है। तो लिहाजा हम ना उम्मीद ना हो, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तौबा नसूहा है, जो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया तौबा नसूहा, उसके लिए उलमा इकराम ने 3 शर्तें रखी हैं। सिद्क़ के दिल से तौबा करे तो 3 शर्तें हैं। सबसे पहले उस गुनाह को छोड़ दे। दूसरी शर्त दिल के अंदर निदामत हो। तीसरी शर्त आइंदा ना करने का अज़्म और इरादा हो। 3 शर्तें पे जाएं, फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करे सिद्क़ के दिल से। इसको तौबा नसूहा कहते हैं। और ये ऐसी तौबा है जो पिछले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान ऐसे हो जाता है जैसे आज अपनी माँ के पेट से बाहर आया है। लिहाजा हम ना उम्मीद ना हो, मायूसी को छोड़ दें। हमारे यहाँ ये बहुत एक ये बात चल पड़ती है कि पता नहीं गुनाह माफ़ होंगे कि नहीं। ज़रूर होंगे माफ़। अल्लाह की सिवा है कौन जो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने रब करीम के बारे में धोखे में डाला हुआ है। करीम किसे कहते हैं कि अगर मुजरिम के गुनाह साबित हो जाएं, जुर्म साबित हो जाए और उसके बावजूद भी जो ज़ात छोड़ दे, सज़ा ना दे, उस ज़ात को करीम कहते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला तो करीम ज़ात है और रहीम ज़ात हैं, मेहरबान ज़ात हैं और शफीक हैं। तो लिहाजा हम क्यों अल्लाह के दर को छोड़ के किसी और दर पे जाएं। तो आजकल तो रमज़ान है, पहली रात आती है रमज़ान की, तो जैसे एक रवायत मैंने बयान की थी
پچھلے درس میں کہ ہوا چلتی ہے تو جنت کے پتے اس سے بجنے لگتے ہیں، حور عینہ وہ اپنے حجروں سے نکل کے باہر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یا اللہ شوہر ان سے ہماری منگنی کر دیجئے تاکہ وہ ہم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں اور ہم ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے کریں۔ اور اس کے بعد وہ فرشتوں سے پوچھتی ہیں کہ آج کون سی رات ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اس رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین بند ہیں، اس کے باوجود بھی ہم توبہ استغفار نہ کریں تو یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ پھر اسی رمضان میں روزانہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کو میں معاف کروں، کوئی رزق کی طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی حاجات اپنی مانگنے والا میں اس کی حاجات کو پورا کروں۔ تو ہم تو یہ خصوصی اعلان ہوتا ہے اس رمضان کی ہر رات میں، تو ہم کیوں ادھر ادھر جائیں، کیوں نہ رب کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ پھر ہر افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے 10 لاکھ ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہم افطاری کے وقت میں ضرور دعا کریں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کا ورد کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کا ہم اہتمام کریں اور ہو سکتا ہے کہ ان جو مغفرت والے بندے ہیں ان میں ہمارا نام بھی آ جائے، کیونکہ گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ اور جب آخری افطاری ہوتی ہے اس افطاری میں اللہ تعالیٰ نے جتنا سارے رمضان میں لوگوں کو معاف کیا ہوتا ہے اس رات میں تمام مہینے کے لوگوں کی تعداد کے بقدر اس رات میں بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ایسے کر کے یوں کر کے اللہ رب العزت تو کھڑے ہوئے ہیں کما یلیق بشان ہی کہ آجا انسان میرے پاس، میرے علاوہ کون ہے تمہیں معاف کرنے والا؟ تو ہم کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع کریں، رجوع الی اللہ کیوں نہ کریں؟ لہذا ہم اپنی توبہ اور تائب ہو جائیں اور جتنے بھی ہم نے گناہ کر دیے ان تمام کو بلا کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ شیطان یہ بات ذہن میں ڈالے گا کہ تیری توبہ قبول نہیں، تو بھائی وہ بھی واقعہ ذہن میں رکھنا کہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور ایک آگے جب وہ گیا تو پھر ایک اور قتل کر دیا، تو 100 لوگوں کو قتل کرنے والا بھی اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا اور ہمارے لیے اس کو ایک اگزامپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پہ رہتی دنیا تک اس کو قائم کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، تو ہم ادھر ادھر نہ جائیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور میرے جتنے متعلقین ہیں ان تمام کی بخشش کا اللہ اعلان فرمائے۔ اور یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کما حق ہو 100% اللہ کی عبادت، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔